کل جو حالات چل رہے ہیں، یعنی کہ جو مصیبتیں اور بلائیں اور تکلیفیں ہم پر آ رہی ہیں، یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ایسے موقع جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئیں تو ہم بندوں کو کیا کرنا چاہیے، اس بارے میں آج کچھ آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ میں وہ راستہ بتا رہے ہیں کہ ان موقعوں پر ہم کیا کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو ایسی صورت میں مدد مانگو، بالصبر، صبر کے ساتھ۔ جب تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، حوادثات پیش ہوں تو سب سے پہلا یہ ہے کہ صبر کرو۔ تو صبر اصل میں دل کی ایک خاص کیفیت کا نام ہے کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی بات آتی ہے، کوئی حادثہ، کوئی مشکل بات آ جاتی ہے تو انسان کا دل اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکوہ شکایت نہ کرے، اللہ سے شکوہ شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں اور ہم اسی کے ہیں، وہ سب کچھ ہے۔ ہمیں دل سے شکوہ شکایت اللہ کو نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں، استعینوا بالصبر، صبر سے مدد مانگو، والصلاۃ، نمبر 2 اللہ پاک فرماتے ہیں نماز کے ذریعے سے مدد مانگو۔ کوئی تکلیف ہوتی تھی آپ علیہ السلام کو تو آپ علیہ السلام شکوہ شکایت نہیں کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آ کر 2 رکعتیں پڑھتے تھے اور اپنے رب کو مناتے تھے۔ اور حضور کو تو منانے کا پتہ تھا اور حضور نے اپنے صحابہ کرام کو، اپنی امت کو منانے سکھایا بھی ہے کہ بھئی جب بھی کوئی مصیبت ہو تو اللہ کے سامنے آ جاؤ۔ آپ علیہ السلام کو جب بھی کوئی مصیبت آتی اور اس کے علاوہ جب بھی کوئی حادثہ ہوتا اور اس کے علاوہ جب کوئی طوفانی بارش آئی، کوئی زلزلہ آیا، کوئی اس طرح کا کوئی بھی کام ہوا تو آپ علیہ السلام کو صحابہ کرام نے دیکھا، آپ فوراً جلدی مسجد کی طرف چلے آئے اور 2 رکعتیں پڑھی، اپنے رب کو منایا۔ یہ حالت تھی ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی، یہ تھا ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا عمل۔ تو ہمارے پیارے پیغمبر کے عمل سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو اللہ کی طرف آئیں۔ اب ہم اپنے معاشرے ماحول میں دیکھیں، ہم کیا کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، اپنی ذات سے شروع کرتے ہیں کہ جب بھی اس طرح کی مشکلات آتی ہیں تو ہمیں وہ دن انجوائے کے دن لگتے ہیں، پھر وہ گرمی کے دن ہو یا سردی کے دن ہو یا بارش کے دن ہو یا سیلاب کے دن ہو، یہ ہمیں انجوائے کے دن لگتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی ان دنوں میں انجوائے کیسے کریں، کیونکہ پورے سال کے اندر یہ دن بہت ہی کم آتے ہیں، تو اچھی طرح انجوائے کریں، ایسے کریں کہ کوئی اس طرح انجوائے نہ کرتا ہو۔ تو انجوائے کے نام سے پھر کیا ہوتا ہے، پھر جو بھی گناہ ہمارے دل میں آتے ہیں کر لیتے ہیں۔ نمازیں چھوڑ لو، کیا بات ہوئی کہ ہم تو انجوائے کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ گانے سننے ہیں، سنو، خوب سنو بھائی، یہ تو موسم بار بار تھوڑی نہ آتی ہے، بارش کی موسم آئی، آپ خوب گانے سنو، اپنے گاڑیوں کے اندر گانے چلاؤ اور گانوں میں بوفر لگاؤ، گھروں کے اندر بڑے آواز کے ساتھ جو ہے گانے چلاؤ، اور اس کے علاوہ اپنے گھر کے اندر جو ہے فلمیں چلاؤ، ڈرامے چلاؤ، اور جو بھی اچھی چیزیں ہوں، ٹک ٹاک اور یوٹیوب کو آپ وہ چلاؤ، خوب مزے لے کر اس کو دیکھو اور اس کو سنو، بھائی یہ انجوائے کے دن ہے۔ حالانکہ یہ جو دن تھے یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے دن تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کے دن تھے، اور انہی دنوں میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا دیا ہے۔ نہ ہم نمازوں کے قریب آئے، نہ ہم نے اپنے وہ گناہ چھوڑے،
نہ ہم نے اس میں رہ کر صبر سے کام لیا۔ جب ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ کیا ہی نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحم کی امید پھر کس طرح کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحم جو آئے گا وہ بھی تو کچھ دے کر آئے گا نا۔ تو ہم اللہ کی طرف اگر رجوع کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہم پر رحمت کی نگاہ فرمائیں گے، رحم فرمائیں گے۔ ہم تو کچھ کر ہی نہیں رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کر کے اور نماز پڑھ کے اپنے رب کو منا لو، اپنے رب سے معافی مانگو اور اپنے رب سے مدد مانگو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر آئی ہوئی مصیبت کو ٹال دے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ صبر کرو گے تم تو اللہ تمہارا ساتھ دے گا، تم پر رحم فرمائے گا۔ تو آگے ایک آیت ہے، اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتال کا ذکر فرمایا کہ عموماً جہاد کے میدان میں بھی صبر سے کام لینا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے بیچ میں شہداء کا بیان فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو رہے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، تم انہیں ان کی حیاتی کو سمجھ نہیں سکتے، تم اس کا شعور نہیں کر سکتے۔ قبروں میں جاؤ گے تمہیں تو مردے نظر آئیں گے لیکن اس کی حیاتی کو اللہ جانتے ہیں۔ تو تبھی اللہ پاک فرماتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو۔ آگے پھر سے وہی مضمون اللہ نے واپس کر کے فرمایا، دیکھو بھائی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم تمہیں آزماتے رہتے ہیں، ہم تمہیں آزماتے رہتے ہیں، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑا سا ڈر دے کر، تمہیں ڈر دیتے ہیں۔ اب اللہ نے بِشَيْءٍ کا تھوڑا سا، کیونکہ زیادہ سے زیادہ جب بندے کو ڈر دیا جائے تو انسان برداشت نہیں کرے گا۔ ہر چیز تھوڑی 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 مقدار میں اللہ پاک دیتے ہیں، اور تھوڑے تھوڑے لوگوں کو تھوڑی تھوڑی جگہوں میں اللہ پاک فرماتے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑا تھوڑا ڈر دے کر تمہیں آزماتے ہیں۔ انسان پر ڈر آ جاتا ہے، کسی بھی چیز کا ڈر ہو وہ ڈر ہے، کبھی دشمن کا ڈر ہو یہ ڈر ہے، سیلاب کا ڈر ہو ڈر ہے، گھروں کے چھتوں کے گرنے کا ڈر ہو ڈر ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں تھوڑا سا ڈر دے کر میں تمہیں آزماتا ہوں۔ ابھی ہمیں یہی ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں کے چھت نہ گر جائیں، یا یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ سیلاب نہ آ جائے کہ ہم ڈوب جائیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اس طرح ہم تمہیں آزماتے ہیں تھوڑا سا خوف دے کر، اور وَنَقْصٍ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور تھوڑی سی بھوک دے کر ہم تمہیں آزماتے ہیں۔ اللہ پاک بھوک بھی زیادہ نہیں دیتے، تھوڑی سی بھوک دیتے ہیں، تھوڑی سی بھوک دے کر تمہیں آزماتے ہیں۔ بھائی لوگوں سے پوچھو بھائی روزگار نہیں ہو رہا، لوگوں کی دہاڑی نہیں، مزدوروں کی دہاڑی نہیں لگ رہی، تو یہ بھی تو بھوک ہے نا۔ تو کھانے کی جو خوراکیں عام دنوں میں دستیاب ہیں اب وہ دستیاب نہیں ہو رہی، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی بارش کی وجہ سے لوگوں کا جانا نہیں ہوتا، اور بعض سامان اس حساب سے آ نہیں سکتا جیسے کہ عام روٹین میں آتا ہے۔ تو اس اعتبار سے آدمی کو تھوڑی تھوڑی اپنے خوراک میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو یہ مشکلات ہوتی ہیں۔ تو اللہ پاک نے کبھی ڈر کے ذریعے سے، کبھی بھوک کے ذریعے سے ہم تمہیں آزماتے ہیں۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور تمہارے مالوں میں کمی دے کر، تمہارا جو مال ہوتا ہے عام دنوں میں جتنا مال ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، پیسے کے حساب سے مال ہو یا مویشی کے اعتبار سے آپ کا مال ہو یا جس بھی اعتبار سے تمہارا جو بھی مال ہو، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اس مال کو کم کر دیتے ہیں عام مقدار کے اعتبار سے۔ تمہارا مال کم ہوتا ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری کیا کیفیت ہے، تمہارے اندر دیکھیں نا تم کیا کر رہے ہو، صبر کر رہے ہو صبر نہیں کر رہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مال کو بھی تھوڑا کم کر لیتے ہیں، وَالْأَنفُسِ، تمہارے جانوں کو بھی کم کر لیتے ہیں۔ تمہارے بندے تھے وہ بھائی بارش میں مر گئے، چھت گر گئی مر گئے، سیلاب آ گیا مر گئے، یا کچھ یعنی کہ جیسا کہ عام دنوں میں بیماریاں ہوتی ہیں ان بیماریوں مر گئے، یا اس خاص خاص موقعوں میں خاص خاص بیماریاں ہوتی ہیں ان بیماریوں میں بندے مر گئے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں تھوڑا تھوڑا مال دے کر بھی ہم تمہارے جو انفس، تمہارے جو یعنی کہ جانیں ہیں ان کو لے کر بھی ہم تمہیں آزماتے ہیں۔ تمہارے بچے چلے گئے، دوسرا کو موقع آ گیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے میوے جات میں، خاص کر
جن لوگوں کے باغات ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کے باغ، جن کے آم کے باغ ہیں، آم کو یعنی کہ کس طرح مال میں اس میوہ جات میں کمی آ جاتی ہے، اور جن کے کھجور ہیں ان کو وہ تو دعائیں مانگتے ہیں اللہ کے لے کے آسمان میں بارش نہ آئے کہ ہمارے کھجور تمام کے تمام خراب ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال جو بھی باغ والے لوگ ہیں اور کھیتی باڑی والے لوگ ہیں، تو ان کے جو میوہ جات اور جو خوراک کی چیزیں ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بھی کم ہو جاتی ہیں، ان کو کم کر کے بھی میں تمہیں آزماتا ہوں۔ اب میں تمہیں آزماتا ہوں، میرے آزمانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ میرے آزمانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ مصیبتیں، یہ بلائیں، یہ تکلیفیں تم پر آ جائیں تو تم صبر کرو، میری طرف متوجہ ہو جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ، میرے طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تو میں تم سے یہی چاہتا ہوں۔ تو جو لوگ میری اس چاہت پہ پورے اترتے ہیں کہ صبر کرتے ہیں، میری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں ان مصیبتوں کے وقت، تو اللہ پاک پیارے پیغمبر کو فرماتے ہیں، اے پیارے پیغمبر وبشر الصابرین، ایسے جو صبر کرنے والے لوگ ہیں ان کو خوشخبری سنا دیجئے، جنت کی خوشخبری سنا دیجئے، اللہ کی طرف سے رحمت کے اترنے کی خوشخبری سنا دیجئے، اور یہ جو مصیبتیں آئی ہیں ان کے ٹل جانے کی، ختم ہو جانے کی ان کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اے پیارے پیغمبر آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان سے جو ہمارا مقصد تھا اس پر یہ پورے اترے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں صبر کرنے والوں کی مزید کیا خوبی ہے، اس میں کیا صفت ہے، کیا عادت ہے؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبہ، صبر کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جب ان پر مصیبت نازل ہوتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ایک ذکر ہے، یہ دعا ہے پیارے پیغمبر نے سکھائی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی بھی مصیبت آ جائے، چھوٹی سی چھوٹی مصیبت، یہاں تک کہ تمہارے جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے، تو اس وقت بھی تم یہ پکارو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو چھوٹی چھوٹی مصیبتیں ہوتی ہیں نا، ان مصیبتوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کرم فرما کر بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ورنہ مسلمانوں پر جو مصیبت آتی ہے وہ بیکار نہیں جاتی، وہ کسی کام کی رہتی ہے۔ اگر ہم گناہ گار ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مصیبتوں کے ذریعے ہمارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اگر ہمارے گناہ کچھ اس طرح کے پاک باز لوگ بھی ہیں، اللہ کے اچھے بندے بھی ہیں، اگر وہ گناہ نہیں کرتے تو اللہ پاک اس کے درجے بلند کر دیتے ہیں۔ مصیبت اس وجہ سے آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی ان کو مصیبت کے وقت یہ دعا ان کی زبان پہ ہوتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دعا یاد کر لینی چاہیے اور اپنے گھر والوں کو یاد کروانی چاہیے۔ بار بار کوئی بھی مصیبت آ جائے، یہاں تک کہ بجلی چلی جاتی ہے یا کوئی بھی ہلکی پھلکی تکلیف بھی ہم پر آئے، تو زبان پہ یہ ذکر ضرور جاری رہنا چاہیے۔ اب اس ذکر میں اللہ پاک کہتے کیا ہے، اس ذکر کا مقصد کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس میں اللہ پاک تین باتیں ہیں ہم سے گویا کہہ رہے ہیں۔ نمبر ایک بات اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو تم سب کے سب اللہ کی ملکت ہو، اللہ کے غلام ہو، اللہ کے بندے ہو، اور تم سب کا مالک، شہنشاہ اور ہر چیز کرتا دھرتا تمہارا وہ رب ہے۔ تم جو کچھ بھی نہیں ہو اللہ کے سامنے، اللہ کے ایک غلام بندے ہو، بس تمہاری یہ حیثیت ہے دنیا کے اندر، اور تم اور تمہاری جو بھی چیزیں ہیں یہ سب کی سب چیزیں جو ہے تمہاری ہی اللہ کی ہے۔ یہ چیز پسندہ انسان سمجھے نا بھائی، میری جو کوئی بھی چیز، یہ میرے کپڑے ہیں، یہ میری موبائل ہے، یہ میری کرسی ہے، یہ میرا رومال ہے، یہ میری ٹوپی پگڑی ہے، جو بھی میرے یعنی کہ ہاتھ میں جو بھی چیزیں ہیں، میرے گھر میں جو بھی چیز، اس میں سے کوئی بھی چیز میری نہیں ہے، یہ سب کی سب چیزیں میرا رب کی ہیں۔ یہاں تک کہ میری اپنی ذات جو ہے یہ بھی میری اپنی نہیں ہے، یہ بھی میرے رب کی ہے۔ اب اگر یہ فلسفہ ہمیں سمجھ میں آ گیا، یہ فلسفہ جب زبان تک نہیں ہمارے دل میں اتر گیا کہ کوئی بھی چیز میری نہیں، سب میرے رب کی ہے، تو اگر ان میں سے کوئی بھی چیز چھن جائے یا مجھ سے کوئی لے جائے، چوری ہو جائے، کھو جائے، زیان ضائع ہو جائے، تو انشاءاللہ ہمیں تکلیف نہیں ہوگی، تو میری تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ یہاں تک کہ میری اپنی جان بھی میری نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی ہے۔ اگر اللہ پاک میری جان یا میرے گھر والوں میں سے کسی کی جان لے جاتے ہیں تو دکھ نہیں ہوگا، بھائی ہر چیز اللہ کی ہے۔ تبھی تو اللہ والے ہر کیفیت میں یہ کہتے ہیں، ان کو کوئی اچھی بات بتائی جاتی تو بھی کہتے الحمدللہ، اگر ان کو دکھ کی بات کہی جاتی تو بھی کہتے الحمدللہ۔
ہر چیز کی تعریف اللہ کی ہے، بھائی ہر چیز اللہ کی تھی، اللہ لے کر گئے، اللہ کی مرضی ہے۔ تو پہلی بات اللہ نے ہمیں اس دعا کے اندر یہ سکھائی، بھائی یہ تمہارے دل و دماغ میں بٹھا دو، تمہاری کوئی چیز نہیں ہے یہاں تک کہ تمہاری اپنی جان بھی جو ہے نا وہ تمہاری اپنی نہیں ہے، تمہاری تمام چیزیں اللہ کی ہیں بس۔ نمبر 1 یہ چیز اللہ نے سمجھائی، انا للہ ہے، مانا بے شک ہم اللہ کے ہیں۔ نمبر 2 چیز جو اللہ پاک دعا میں سکھا رہے ہیں، وہ یہ اللہ پاک سکھا رہے ہیں بھائی جو بھی چیز تم دنیا میں دیکھ رہی ہو سب یہ سب چیز عارضی ہے، یہاں تک اس دنیا میں تم بھی عارضی ہو، کسی دن یہ جو ہمارے کپڑے ہیں ایک دن ختم ہو جائیں گے، ہماری کرسی بیٹھے ہیں یہ ختم ہو جائے گی، ہماری یہ موبائل ایک دن آخری دن ہوگا اس کا، اسی طرح ہماری جو جان ہے جس کو لے کر ہم گھومتے پھرتے ہیں یہ ایک دن یہ ہماری جان بھی ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ تو ہم جو ہیں اور ہماری دنیا کی جو بھی چیزیں یہ سب کے سب فنا ہونے والی چیزیں، بس فنا ہو کر ہمیں ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو یہ دوسری بات اللہ نے سکھا دی۔ پہلی بات کیا تھی کہ بھئی ہم سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری ہر چیز اللہ کی ہے، سب کچھ جو ہے وہ اللہ ہی ہے، ہمارا مالک اللہ ہی ہے۔ دوسری بات اللہ نے کیا سکھا دی، بھئی تمہاری جو بھی چیزیں سب فانی ہیں، ختم ہونے والی چیزیں ہیں، یہ باقی سے رہنے والی چیز نہیں ہے۔ نمبر 3 بات اللہ پاک ہم یہ سکھا رہے ہیں وہ یہ کہ بھائی یہ چیزیں جو فانی ہیں، یہاں تک کہ تمہارے اجسام، تمہارے جسم، یہ جو تم فانی ہیں، یہ چیزیں ہم تم سے جو لیتے ہیں، لینے کے بعد دکھ نہ کرنا، اس کا عوض ہم تمہیں دے دیں گے، اس کا عوض دے دیں گے۔ تو انسان کو ایک حوصلہ مل جاتا ہے، بھائی میری اگر یہ موبائل مجھے کھو گئی یا فنا ہو گئی، ختم ہو گئی، مجھے اس کا بدلہ ملے گا، اللہ آخرت میں دیں گے۔ یہاں تک کہ میرے کپڑے گئے، میری اچھی اچھی چیزیں گئی، مجھے اس کا بدلہ ملے گا۔ یہاں تک کہ میری جسم چلی گئی یا میرے گھر کے افراد میں سے کوئی فرد چلے گی، کسی کا بچہ چلا جاتا ہے، کسی کی بچی چلی جاتی ہے، تو یہ تمام چیزیں چلی گئی، اللہ پاک مجھے دیں گے، وہ بھی چیزیں دیں گے اور اس کا ثواب بھی اللہ پاک مجھے دے گا، کیا ہے؟ تو یہ اللہ پاک 3 چیزیں ہمیں سکھا رہے ہیں۔ اگر یہ 3 چیزیں ہمارے دل و دماغ میں بس جائیں کہ بھائی نمبر 1 بات یہ تھی کہ ہم سب اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور ہمارا مالک خالق شہنشاہ اللہ ہے۔ نمبر 2 چیز کیا تھی کہ ہمارے تمام چیزیں فنا ہونے والی ہیں، کوئی بھی چیز دنیا میں رہنے والی نہیں۔ نمبر 3 کیا تھی کہ بھائی جو بھی چیز فنا ہو جاتی ہے وہ ایک دن اللہ تبارک و تعالی ضرور ہمیں دے دیں گے آخرت میں۔ تو یہ 3 چیزیں ہم دل و دماغ میں رکھیں۔ اس کے بعد دعا کا یہ جملہ یاد رکھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس یہ دعا جب بھی ہم پڑھیں تو ہمارے دل و دماغ میں یہ 3 چیزیں آئیں تو پھر سمجھو کہ ہم نے واقعی جو اللہ نے فرمایا جب مصیبتیں آتی ہیں تم صبر کرو، تو ہم سمجھیں کہ واقعی ہم نے کما حق صبر کیا جیسا اللہ نے ہم سے چاہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، تو یہ جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی صفت کیا ہوتی ہے کہ ان کو جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ، بے شک ہم اللہ کے ہیں، و انا الیہ راجعون، ہمیں اس اللہ کی طرف واپس جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے خاص خاص عنایتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے جو خاص خاص بندے ہوتے ہیں ہر کسی پر اللہ کی اس کے اپنے حساب سے خاص عنایتیں ہوتی ہیں۔ مجھ پر اللہ نے میرے حساب سے عنایتیں کی ہوں گی اور آپ میں سے ہر کسی پر اللہ نے اپنے اپنے حساب سے اپنا فضل کیا ہوگا، اپنی عنایتیں کی ہوں گی، اپنی مہربانی کی ہوں گی۔ تو اللہ پاک اپنے بندوں پر خاص خاص عنایتیں اس خاص خاص بندوں کے حساب سے کرتے رہتے ہیں۔ خاص کر جو صبر کرے گا تو ان پر اللہ پاک خاص خاص عنایتیں کریں گے، اور ورحمہ، اور اللہ پاک کا عمومی رحم بھی ان پر ہوگا۔ اللہ کا جو عمومی رحم، اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کا عام طور پر رحم ہم سب پر اترے، اس کا طریقہ بھی کیا تھا کہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور صبر کرے، تو اللہ کا عمومی رحم بھی اس وقت اترے گا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اصل میں جنہوں نے صحیح راستہ دیکھا سمجھا اس پر چلے تو یہی صبر کرنے والے ہیں۔ تو دیکھو اس طرح کے موقع خاص آتے ہیں، تو یہ موقع ہم سے کیا چاہتا ہے، تو یہ بات اللہ نے ہم کو ان آیتوں میں سکھا دی ہے۔ تو جس کا خلاصہ یہی ہے کہ بھائی اس طرح کی مصیبتیں، تکلیفیں یا اس طرح کے ایام بلائیں وغیرہ ہم پر آ جاتی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ جب ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے
اپنے رحمت کے دروازے کھول دیں گے، اللہ پاک فضل فرمائیں گے، تو آئی مصیبتیں جو بھی ہم پر آ رہی ہیں تو ان سے ٹل جائیں گے۔ تو اس وجہ سے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں اور غلطیوں خطاؤں سے دور رکھیں اور اللہ کی طرف زیادہ متوجہ کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہم پر متوجہ ہو جائے اور یہ جو مصیبتیں بلائیں ہم پر آ رہی ہیں وہ سب کے سب اللہ ختم کر دے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا سب کو منظور فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔